السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے 6 رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم آخر میں چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا آئیے ناظرین کرام چند ایک آیات کے ہم قواعد بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا پر مد،
مد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مد پر ہم ایک الف سے زائد لمبا کریں گے، 2 ڈھائی الف کے برابر یہاں پر ہم اس کو کھینچیں گے یا کو۔ ایھا الذین، ہا کو باریک ادا کیا جائے گا، زال نرم ادا کیا جائے گا اور باریک ادا کیا جائے گا۔ آمنو، آمنو اذکروا اللہ، زال کو نرم اور را کو پر کریں گے، را پر پیش ہے، اور اللہ کے لام کو بھی ہم یہاں پر پر ادا کریں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ ذکرن، ذکرن کثیرا، یہاں پر بھی را کو ہم پر ادا کریں گے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کاف ہے۔ حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر وصل کرنا چاہیں، ملانا چاہیں تو ذکرن کثیرا وسبحوہ، کثیرا وسبحوہ، اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو صرف واو پر زبر کے ساتھ ادا کریں گے وسبحوہ، اور اگر ہم وصل کرتے ہیں تو نون کا ادغام یہاں پر واو میں ہوگا، نون کا ادغام واو میں ہوگا اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا وصل کی صورت میں۔ اور اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر، جیسے دوسری جگہوں پر ہم وقف کر رہے ہیں، چونکہ 2 زبر آنے پر ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اگر آخر پر 2 زبر آئے جہاں ہم وقف کر رہے ہوں، تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور اگر وصل کریں گے تو نون کا ادغام واو میں کریں گے اور ذکرن، ذکرن کثیرا کثیرا وسبحوہ اس طرح سے ادا کریں گے۔ وسبحوہ، سین کو سخت ادا کریں، ہا، اس ہا کو تھوڑا شارپ ادا کیا جاتا ہے، بکرتوں، را پر کیا جائے گا، یہاں پر تا پر 2 زبر ہے اور آگے واو ہے، چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، نون کا ادغام واو میں ہوگا، جس طرح سے یہاں پر میں نے سمجھایا تھا کہ اگر ہم وصل کر کے ملا کر ادا کریں گے تو کس طرح ادا کریں گے، اسی طرح جس طرح یہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے، تو یہاں چونکہ تنوین ہے، یرملونہ میں سے واو ہے، اس لیے یہاں نون کا ادغام واو میں ہوگا اور ہم اس کے ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ پھر میں ایک بار بتا دوں کہ یرملونہ میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، لیکن لام اور را کا جب ادغام، لام اور را میں ادغام کیا جاتا ہے تو لام اور را ہونے کی صورت میں ہم وہاں پر غنہ نہیں کرتے، غنہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ باقی 4 حروف جو ہیں جب اس میں ادغام ہم کریں گے تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم، زال کو نرم ادا کریں گے، صاد کو ہم پر ادا کرتے ہیں، وملائکتہ، ہم یہاں پر مد ہے، لمبا کریں گے لام کو، حمزہ کو خوب صاف ادا کریں، وملائکتہ، کاف کو ہم باریک ادا کریں گے، اور دھیان رکھیں کہ جہاں پر صرف زبر ہے، واو ہے، میم ہے، حمزہ ہے، کاف ہے، تا ہے، تو اس کو ہم صرف زبر زیر پیش جہاں پر ہو تو ہم اس کو لمبا نہ کریں، چھوٹا کر کے ادا کریں، جس طرح سے ہم الف یا واو اور یا کو ہم لمبا کرتے ہیں تو حروف مد کہلاتا ہے یہ، تو اس طرح سے ادا نہ کریں، اس چیز پر خاص دھیان دیں۔ اگر کھینچنے نہیں کھینچنے کی غلطی پر آپ کو کنٹرول ہوگا تو آپ یعنی کہ قرآن آپ نے بہت حد تک اچھا پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ تو ہمیشہ پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کن کن حروف میں کھینچا جاتا ہے اور کن حروف میں اور کس جگہ نہیں کھینچا جاتا۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی کلاسوں میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک تو الف، واو اور یا، یہ حروف مد کہلاتے ہیں، ان میں کھینچا جاتا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر کھینچیں گے، مد ہمیں پتہ ہے، مد پر ہم کھینچتے ہیں،
اور الٹی پیش اگر آ جائے تو یہاں کھینچتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو اس چیز کا دھیان رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ان جگہوں پر کھینچنا ہے، الف پر، واو پر، یا پر، کھڑی زبر پر، کھڑی زیر پر، مد پر، الٹی پیش پر۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں ہم وقف کر رہے ہوں اور آخر پر، جہاں وقف کر رہے ہوں آخر پر 2 زبر آ جائے تو 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، چاہے وہاں پر 2 زبر کے بعد الف ہو یا نہ ہو، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس کا بھی دھیان رکھیں کہ 2 زبر ہو، بے شک الف ہو یا نہ ہو، تو ہم وہاں پر 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ لیخرجکم، را کو یہاں پر نہیں کریں گے، باریک ادا کریں گے۔ من الظلمات، ظا پر کیا جائے گا، الی النور، چونکہ را کے نیچے یہاں پر نور پر آپ دیکھیں زیر ہے، تو زیر ہونے کی صورت میں را کو باریک کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں اور وقف کرنے کی صورت میں ہم نے را پر جزم دے دیا، یعنی کہ وقف کرنے کی صورت میں را پر جزم آ گیا، تو اب ہم جزم کا قاعدہ دیکھ کر ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر را پر زیر ہے تو ہم اس کو باریک کریں گے، چونکہ رک گئے ہم، رکنے کی صورت میں یہاں پر جزم آ گیا، اور اب یہاں پر ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے کہ جزم ہونے کی صورت میں ما قبل حرکت کو دیکھا جاتا ہے کہ زبر یا پیش ہو تو پر کریں گے، زیر ہو تو باریک۔ چونکہ ہم یہاں رک گئے، جزم آ گیا اور ما قبل پیش ہے، ضمہ ہے، اس لیے ہم اس را کو باوجود اس کے کہ اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو پر ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے اس را کو۔ کیسے؟ اِلَى النور، نور، را پر ادا کریں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کاف باریک ادا کریں گے، حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے، اور رحیمہ را پر ہوگا، اور ہا، اس ہا کو ہم شارپ ادا کرتے ہیں، اور آخر پر جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، تو پہلے جب ہم آیت پر وقف کریں گے تو 1 الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔